ایک زمانے میں اپنے یہاں سونے کا لین دین تھا کہ لڑکی والے سونا لیتے تھے لڑکے والوں سے، قدرے بہتر تھا وہ کہ سونے کی شکل میں کوئی چیز محفوظ رہتی تھی، آگے جا کر کام لگتی تھی، لیکن چونکہ اس میں شادیوں میں دشواری تھی علماء نے اس کو بند کروایا کہ بھئی اس سے شادیاں مشکل ہو رہی ہیں، سب کے پاس اتنا سونا نہیں ہوتا، لوگ سونے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، شادی آسان ہونی چاہیے۔ اب وہی شادیوں میں اس سونے سے زیادہ خرچے، فرنیچر میں، کمرے سجانے میں، ہوٹلوں میں گھومنے کے اور مہمانوں کو کھلانے کے، یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ جو چیز سنت کے خلاف ہوگی وہ مصیبت بن جائے گی، جو چیز سنت کے خلاف جائے گی وہ مصیبت بنے گی۔ اس لیے کمرے سجانے سے اور مہنگے فرنیچروں سے اور یہ مہنگے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچاویں۔ 2-4 جوڑی کپڑے کافی ہیں، ایسے کپڑے ہوں جو حیا والے ہوں، شرم والے ہوں، جس سے ستر چھپتا ہو، اچھی کوالٹی کے لے لیں لیکن حیا والے کپڑے ہوں۔ 2-4 جوڑی کپڑے کافی ہیں، زیادہ کا رواج نہ بناویں۔ کسی کو اللہ نے دیا ہے، زیادہ دینا چاہتے ہیں تو مال کی شکل میں ان کو دے دے تاکہ کچھ کام لگے۔ یہ کوئی بات ہوئی 50 جوڑی کپڑے دیے، کیا 50 جوڑی پہنے کی؟ وہ لوگوں کی الماریاں بھری ہوئی کپڑوں سے، الماریوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں اور برتنوں سے لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہیں، فرنیچر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ان کو نقد دے دیں، اتنا سونا لے کر ان کو دے دیں ہدیے کے طور پر، سونا خرید کر ان کو ہدیے کے طور، رواج کے طور پر نہ دے سونا بھی، تاکہ دوسروں کے لیے مشکل ہو جاوے۔ حضور علیہ السلام کے یہاں تو سادگی ہے، اور مہر کا بھی اتنا اعلیٰ معیار نہ بناوے کہ وہ مہر مصیبت بن جاوے۔ ہاں، مہر فاطمی کی ڈیمانڈ کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے بہت سے نکاح ہیں، اس میں یہی مہر نہیں، ایک ہی مہر، بہت معمولی مہر پر بھی آپ کا نکاح ہوا ہے، اور صحابہ کے نکاحوں میں بہت معمولی مہر پر نکاح ہوئے۔ اس کو معیار نہ بناوے، کوئی خوشی سے دے دے حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ڈیمانڈ نہ کریں۔ گزشتہ 2 سال پہلے ایک نکاح ہوا تھا، ایک عورت بیچاری بیوہ، اس کے 2 لڑکے تھے، ایک لڑکے کا مہر فاطمی انہوں نے زبردستی طے کروایا، دوسرے کے وہاں بھی زبردستی طے کروایا۔ اب وہ عورت زکوٰۃ کے پیسے مانگ رہی مہر دینے کے لیے کہ میرے پاس تو ہے نہیں، کوئی لڑکی دیتا نہیں تھا، اور مہر فاطمی پر میں طے کر لیا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، مجھے زکوٰۃ دو تاکہ میں مہر دوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا پرانا عرف تھا کہ اللہ کا فضل تھا، معمولی مہر پر 1000 کی مہر ابھی تک چل رہی تھی، لیکن چونکہ چاندی کا بھاؤ بڑھا تو علماء نے ایک تحریک چلائی کہ بھئی مہر کچھ بڑھنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر آدمی جو ہے مہر فاطمی کے ڈیمانڈ کرنا شروع کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کوئی خوشی سے دے دے ٹھیک ہے، لے لے، باقی اس کو ڈیمانڈ بنا کر نکاح کو مہنگا نہ کرے۔ ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں نکاح آسان ہے۔ اکثریت وہ ہے ہماری جو سادہ نکاح کرتے ہیں اور کم مہر میں نکاح ہو جاتا ہے، ورنہ بعض وہ مسلمانوں کے علاقے ہیں جہاں صدیوں سے اسلام ہے، لیکن ان کے وہاں نکاح اتنا مشکل ہے کہ 30 سال سے پہلے بچی رخصت ہو کر نہیں جا سکتی، 35 سال سے پہلے بچی رخصت نہیں ہو رہی ہے، آدمی 50 سال کا ہو جاتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، انتظام نہیں ہوا جہیز کا۔ اس لیے ایسی چیزوں کو اللہ کے واسطے فروغ نہ دیں، اپنی نسلوں پر رحم کریں، اپنی اولادوں پر رحم کریں۔ بھائی ہمیں کسی کی بیٹی لانی، اپنی بیٹی دینی بھی ہے، اپنی بیٹی دینی ہے، کسی کی ہمیں بھی لانی ہے، دونوں طرف سادگی ہوگی، دونوں کو آسانی ہو جائے گی، دونوں کو آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے رسومات کو جگہ نہ دے، اس میں بڑا حصہ عورتوں کا ہے۔ مسجدوں میں اس کے بیانات ہوتے ہیں، بہت سے مرد حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، عورتیں مانتی نہیں ہیں، ہماری دادی نہیں مان رہی، نانی نہیں مان رہی، بیوی نہیں مان رہی ہے۔ یہ کوئی ضد کرنے کی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ناک کا مسئلہ نہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی اور بہت لمبی ہو تو ایک مرتبہ کٹوا دے تاکہ زندگی پر آسانی ہو جائے۔ یہ کوئی ناک کا مسئلہ نہیں، اللہ رسول کا مسئلہ ہے۔ قیامت میں خدا کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، جس دن ہمارا کوئی وکیل ہماری وکالت نہیں کر سکے گا، جس دن ہمارا کوئی دفاع نہیں کر سکے گا، جواب بھی اللہ کے وہاں ہے، اللہ کی کورٹ میں انصاف ہوگا۔ وہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی رعایت کرنے میں ہم اللہ کے مجرم قرار دیے جاویں اور اللہ کے نافرمان بندوں بندیوں میں ہمارا شمار ہو جاویں۔ ان رواجات کو اپنے گھروں میں جگہ نہ دیں، سادگی کے ساتھ جو معمولی سا ہدیہ تحفے کے طور پر دیں۔ اپنا داماد ہے، آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، آپ کی بہو ہے، آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، ہدیے کو ہدیے کے طور پر دیں۔ ہدیہ لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا، ہدیہ تو بند مٹھی میں دیا جاتا ہے کہ جس کو دینا ہے اس کو خوش کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے، تو جس کو دیتے ہیں بند مٹھی میں دے دیں ان کو۔ اپنا داماد ہے، اپنے داماد کو ضرور دیں، اپنی بیٹی ہے اس کو ضرور دیں، اپنی بہو ہے اس کو ضرور دیں، لیکن اس کو ہدیہ بنا کر دیں، اس کو لمٹ میں دیں، حد میں دیں، جہیز بنا کر نہ دیں، رواج بنا کر نہ دیں، اور اس کو کوئی مخصوص شکل میں نہ دیں کہ بھئی یہ پلنگ دینا ہے، فرنیچر بنانا ہے، روم سجانا ہے، اس شکل میں نہ دیں، بلکہ ایسی شکل میں دیں کہ جو ان کو مستقبل میں کام لگے۔ آپ نے روم سجا کر 50,000 کا خرچہ کیا، کیا کام لگے گا ان کو؟
ان کو کیا کام لگے گا؟ آپ نے 2 لاکھ کا فرنیچر بنا کر دے دیا، ارے بھائی 25,000 کے فرنیچر میں بھی گھر تو بچ سکتا تھا کہ 10,000 کی پلنگ آ گئی اور 10,000 کی ایک کباٹ اور تجوری دے دی ان کو تاکہ ان کا سامان اس میں رکھ دیا گیا تو 20,000 میں کام ہو سکتا ہے، وہ کام آپ 2 لاکھ میں کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ لیکن دیکھا دیکھی، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ایسی چیز دیں جو ان کو کام لگے، اتنا نقد پیسہ دے دیں ان کو کہ بیٹی اگر ہم پہلی بیٹی میں ہم نے 2 لاکھ خرچہ کیا تھا، ہم آپ کو بھی اتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں، آپ 50,000 میں اپنا سامان خرید لو، یہ 1.5 لاکھ روپے نقد لے جاؤ، اس سے کوئی زمین خرید لینا، کچھ سونا لے لینا تاکہ آپ کو زندگی میں کام لگے۔ وہ عقل مندی سے کام لیں اور رواج بنا کر نہ دیں، زیادہ بھیڑ جمع نہ کریں۔ منگنی میں کیا مسئلہ ہے بھیڑ جمع کرنے کا؟ 2 مرد وہاں سے چلے گئے، 2 مرد یہاں کے بیٹھ گئے، 4 نے درمیان میں طے کر لیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ جمع نہ کریں، اس میں شادی میں کوئی بھیڑ کا جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بھیڑ جمع نہ کریں، منڈپ باندھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے منڈپوں کے خرچے ہزاروں میں جا رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور پھر منڈپ باندھ کر اس میں ناچ گان اور بے حیائی بدتمیزی، یہ تو گویا کہ ہم اپنے گھر میں باقاعدہ 3 دن کے لیے ہم اپنے گھر کو کلب بنا رہے ہیں، کلب، کہ یہاں اب ہم دعوت دے رہے ہیں محلے کے جوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو کہ آؤ ناچو کودو زنا کرو، یہ ہم اپنے گھر کو اس کا سینٹر بنا رہے ہیں۔ سارا وبال اس گھر والوں پر آئے گا جنہوں نے منڈپ باندھ کر ان کو بلایا ہے، اور جتنے گناہ اس منڈپ میں ہوں گے ان سب کا وبال اس گھر پر آنے والا ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ اللہ کے وہاں دیر ہیں، اس کے وہاں ڈھیل ہیں، اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں، منڈپ نہ باندھے، کیا ضرورت ہے منڈپ باندھنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ منڈپ باندھیں گے بھیڑ زیادہ جمع ہو، اللہ کا فضل ہے بڑی بڑی مسجدیں ہیں ہمارے پاس، مجمع ہمارا زیادہ ہے، مسجد میں جائے گا، اور نکاح تو مسجد میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کوئی باہر کے مہمان ہیں تو محلے کے 1-2 گھر والوں سے بات کر لیں کہ بھائی ایک دن کے لیے آپ اپنے گھر کے 2 کمرے ہمیں دیں۔ محلے میں کسی کا بڑا مکان ہے، بڑے مکان والوں کے پاس چلے جاوے کہ آپ کا مکان بڑا ہے، آپ کے 2-4 کمروں کی ہمیں ایک دن ضرورت رہے گی، باہر سے ہمارے 5-10 مہمان آ رہے ہیں، ان کو ٹھہرانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں رہنے والوں کو کھلانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، نہ وہ کوئی عمل ہے شادی کے دن کھلانا۔ بھائی محلے کے لوگ ہمارے گھر کھا رہے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ آج ہمارے گھر شادی ہے، وہ ہمارے تعاون بھائی تمہارے کوئی مہمان آوے تو ہم گھر لے جائیں گے۔ ہاں ولیمہ سنت ہے، تو ولیمہ جو ہے اس کی سنت ایسی ہے کہ ایک موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کیا، سفر میں رخصتی ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے لے کر آ جاؤ، کوئی کھجور لایا، کوئی گھی لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی شہد لایا، زمین میں گھڑا کھودا اور اس پر ایک چمڑا بچھایا، یعنی اس کو ایک برتن بنا دیا، گھڑا کھود کے چمڑا اندر ڈال کے اور یہ سارا اندر رکھ کر اس کو اچھی طرح ہلا دیا اور حلوہ بنایا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ آؤ تمہاری امی کا ولیمہ کھا لو، اور ولیمہ ہو گیا۔ تو ولیمے میں بھی دیگے پکانا ضروری نہیں ہے، ولیمے میں اپنے گھر گھر کے 5-10 بھائی بہنوں کو بلا لیا، بھائی بہنوں کو بلا کر کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا، ولیمہ ہو گیا۔ ورنہ کوئی اچھی چیز پر بھی برے طریقے سے جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں عورتوں کو نماز کہہ رہا ہے کہ نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہے، مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، با جماعت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، پھر بھی علماء نے قرن اول سے حضرت عمر کے زمانے سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے آنا تھا ان کو۔ بغیر محرم کے حج فرض ہیں، لیکن بغیر محرم کے عورت حج میں نہیں جا سکتی، اس پر چاہے حج فرض ہے، اس کو محرم زندگی بھر نہیں ملا اور مر جائے گی، وہ گنہگار نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا محرم نہیں تھا ساتھ میں جانے والا۔ تو پھر شادیوں میں جمع کرنا اس کے اللہ کے واسطے گزارش، یہ بات آئے گی بار بار کہ ہم نے کھایا ہے، لوگوں کا کھلانا پڑے گا، ہم نے لوگوں کو دیا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ارے اللہ آپ کو برکت والی روزی دے دے گا، اللہ کے لیے سب کو جو دیا ہے وہ ہدیے کی نیت کر لو کہ ہم نے جو دیا ہدیہ ہے، اب ہمارے گھر میں نکاح ہوگا ہم کسی سے کچھ نہیں لیں گے۔ ہاں نکاح کے علاوہ لوگ کوئی ہدیہ دے گا تو ہم اس کو قبول کریں، بھائی ہدیہ دے رہے ہیں، بہن دے رہی ہے، ماموں دے رہے ہیں، خالہ، اس کو ضرور لیں۔ باقی اس قسم کے رسم و رواج کو ختم کریں، منڈپ باندھنا اور منڈپوں میں ناچنا کودنا اور راستے روکنا، کتنی عام ایذا ہے، یہ کتنی عام ایذا ہے کہ منڈپ باندھ کر راستے بند کر دیے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں 2 دن تک 3 دن تک، اور ذرا شرم نہیں، ذرا حیا نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا ان کو کہ بھئی راستہ کھول دو۔ یہ تو دادا گیری اور ظلم ہے، خالی بے حیائی نہیں، ظلم ہے، ظلم، اور ظلم اللہ کے وہاں برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ راستے نہ روکیں، یہ اللہ کے راستے ہیں، لوگوں کے واسطے ہیں، وہ راستہ کوئی 1 منٹ کے لیے کسی کو حق نہیں کے راستے، نماز پڑھنے کے لیے راستہ نہیں روک سکتے ہیں۔
नमाज पढ़ने के लिए भी रास्ता नहीं रोक सकते हैं। लोग मस्जिद में आवे, अपनी जगह बनावे, जगह नहीं है तो दूसरी जमात कर ले मस्जिद में। उसकी फुकाहा ने इजाजत दे दी कि भाई दूसरी जमात कर ली जावे, लेकिन रास्ता रोकने की इजाजत नहीं दी नमाज पढ़ने के लिए। तो शादी के मंडप में बेहयाई करने के लिए रास्ता रोकेंगे? अल्लाह के लिए इन चीजों से परहेज करें। जितने भी रिवाजात हैं, जो रिवाज है सुन्नत पर लावे। अगर सादगी की नीयत कर ली और हुजूर के इत्तिबा की नीयत कर ली है तो इंशाअल्लाह ये सारे काम आसान हो जाएंगे।